نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے جب ایک شخص ہمارے اندر نمودار ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور سیاہ بال اس کے تھے اور سفر کے اس پر کوئی اثرات نہیں تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، آپ کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رکھ دیے، آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دو، اور پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان مبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا استطاعت ہو تو اس کا حج کرو. قال صدقت. جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہم بڑے حیران ہوئے، تعجب میں مبتلا ہوئے کہ خود ہی سوال کیا اور خود ہی تصدیق کر دی. قال فاخبرني عن الایمان. دوسرا سوال یہ تھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر. جب آپ نے یہ بات بتلائی تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. آج کی اس درس میں آپ کے سامنے جس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ایمان کے متعلق ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کو سمجھنا، ایمان کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے. 80%، 90% مسلمان ایسے ہیں جن کو ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اور ایمان کہتے کیسے ہیں، ایمان کیسے لایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ، کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس سے بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اگر یہی پتہ نہیں ہے تو باقی کس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا. پہلے تو 3 باتیں ایمان کے متعلق یاد رکھیں. نمبر 1، ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دی نا کہ یہ ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر. یہ تو ایمان ہے. اب کیسے ایمان لائیں؟ اللہ پر کیسے ایمان لائیں؟ جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح اللہ پر ایمان لائیں. اپنی مرضی کا ایمان نہ لائیں. آپ کا اگر اللہ کے بارے میں نظریہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ ایمان نہیں ہے.
دیکھیے اللہ کو یہودی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کو عیسائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں مانتے. کیوں؟ کہ اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ بڑا خوفناک ہے. وہ اپنا نظریہ بنا کر اللہ کے اوپر ٹھوستے ہیں. اللہ کے متعلق ان کا نظریہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. تو یہ ان کا ایمان اللہ کے متعلق درست ہے، حالانکہ اللہ کو تو مانتے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ کے متعلق ان کا یہ نظریہ ہے یہود و نصارہ کا کہ اللہ کی اولاد ہے. فرمایا کہ زمین پھٹتی نہیں، آسمان چرتا نہیں کہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا بہتان یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. اور پھر یہ دیکھیں اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر ان دونوں کا یہ خیال ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے متعلق اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں. اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو یہ اللہ کا انکار ہے، یہ ایمان نہیں ہے. اب اللہ کو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا محتاج ہے، اللہ ہمارے پیروں کا محتاج ہے، اللہ ہمارے فقیروں کا محتاج ہے، ہمارے فقیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو مجبور کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے فقیروں کی بات کو مانے گا، ہمارے پیروں کی بات کو مانے گا اور کہے گا بھائی لے جاؤ اپنے مریدوں کو جنت کے اندر. تو یہ نظریہ درست ہے اللہ کے بارے میں؟ بعض لوگوں کا یہ جو نظریہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روح قبض کر لو، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نہیں، روحیں چھوڑ دو. اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہو گیا علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ روحوں کی تھیلی لی اور لے کر ساری کی ساری الٹ دی، اور اس دن کے جتنے بھی مردے تھے جن کی روحیں قبض ہوئی تھی سارے کے سارے زندہ ہو گئے. یہ نظریہ قائم کرنا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مجبور ہے پیروں کے سامنے، یہ اللہ کو ماننا ہے، یہ تو اللہ کا انکار ہے. تو جن لوگوں کے اللہ کے بارے میں یہ نظریات ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ ایمان نہیں ہے. تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ کو ایسے مانیں جس طرح اللہ ماننے کا حکم دیتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کو ایسے مانیں جس طرح اللہ نے حکم دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کو ایسے مانیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ماننے کا. یہودیوں کی طرح اللہ کو ماننا، عیسائیوں کی طرح اللہ کو ماننا یا کسی اور نظریے کے اللہ کو ماننا، یہ اللہ کا انکار ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ فرشتوں کو مانو. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے حکم کی پابند ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے آرڈر کو بجا لاتے ہیں. جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ پورا کرتا ہے. لیکن یہود و نصارہ کا یہ نظریہ نہیں ہے. یہود مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، فرشتے اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں. تو ان کا یہ ایمان، ان کا یہ نظریہ، یہ ایمان نہیں تھا، یہ تو انکار تھا فرشتوں کا، یہ توہین تھی اللہ تعالیٰ کی. اپنے لیے بیٹے پسند کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے. اور کس قدر عجیب و غریب نظریہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ایمان کا انکار ہے، یہ ایمان نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کتابوں کے متعلق نظریہ. اب یہ جو کتابیں ہیں، دیکھیں مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کتابوں کے متعلق. آسان فہم بات کہ کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جی 4 کتابیں. اب یہ 4 کتابیں ہیں اور 4 کتابوں کے ساتھ صحیفے ہیں. صحف ابراہیم و صحف موسیٰ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ان پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ایمان لاتے ہیں
کہ 4 میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں جو محرف ہو چکی ہیں. اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہے کہ انجیل کے اندر تحریف نہیں ہوئی، وہ کتابوں کو نہیں مانتا، وہ کتابوں پر ایمان نہیں لایا. زبور میں تحریف نہیں ہوئی، تورات میں تحریف نہیں ہوئی، ان کو بدل دیا گیا ہے. یہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ساتھ یہ ایمان لانا کہ ان کو بدل دیا گیا ہے، یہ ایمان ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مانتا ہوں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ساتھ یہ مانتا ہوں بالکل سچی ہیں، صحیح ہیں، ان کے احکامات درست ہیں، تو یہ بات ایمان کے منافی ہے. کیونکہ جس رسول نے یہ فرمایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، ساتھ اس نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اور تحریف سے پاک صرف ایک کتاب ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، جو قیامت تک تحریف سے بچا رہے گا اور اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوگی. تو کتابوں پر اس طریقے سے ایمان لانا. پھر آخرت کے متعلق ایمان لانا کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں فرمایا ان کو من وعن ماننا، یہ ایمان ہے. اور تقدیر کے بارے میں ماننا، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اچھی ہے یا بری ہے اللہ نے لکھ دی ہے، قلمیں خشک ہو چکی ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. تقدیر کا معاملہ اٹل ہے اور یہ اللہ کے فیصلوں میں سے فیصلہ ہے، اور تقدیر کے متعلق گفتگو کرنی یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اس پر ایمان لانا، اس کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں. پہلی بات ایمان کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اس کی مرضی کے مطابق ماننا، ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق ماننا، اپنی مرضی کو داخل نہ کرنا. اور دوسری بات، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے. دوسری چیز تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا. آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل سے تصدیق نہیں کی، یہ ایمان نہیں ہے آپ کا. دل سے تصدیق کریں اس کلمے کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی. اور پھر اس کے بعد وعمل بالجوارح، جب آپ نے یہ 2 کام کر لیے، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے. یہ سارے احکامات جو اسلام کے ہیں یہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اگر آپ یہ 3 کام پورے نہیں کرتے تو آپ کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا ایمان ہے ہی نہیں ہے. ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، ایمان نہیں ہے. دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، یہ ایمان نہیں ہے. دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان اپنی مرضیوں کا نام نہیں ہے. اور تیسری بات ایمان کے متعلق یہ یاد رکھیں، اہم ترین بات، ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان صرف ایک بسیط ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، کم اور زیادہ نہیں ہوتا، بس جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے. یہ ان کا نظریہ غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ پورا باب باندھا ہے کتاب الایمان کے اندر، الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا، آپ درس سن رہے ہیں، ایمان کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے. باہر جائیں گے کیا ہوگا؟ باہر جائیں گے ایمان کم. یہ تو آٹومیٹک سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ بندہ دین کی بات سنتا ہے، جذبے بڑھ جاتے ہیں. بندہ دنیا کی محفلوں میں جاتا ہے، جذبے کم ہو جاتے ہیں. تو یہی ایمان زیادہ اور کم ہو رہا ہے نا. پھر قرآن کی نص سے صریح ہے، اور ایک آیت نہیں ہے، کئی آیات ہے قرآن کی، اذا تلیت علیہم آیاتہ فزادتہم ایمانا، کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تو ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ نظریہ رکھنا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے تو یہ ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان نہیں ہے. پھر یاد رکھیں، ایمانیات کو سمجھیں، ایمانیات کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تو یہ ایمانیات اگر ہماری درست نہیں ہے تو ایمانیات تو بنیاد ہے. اگر بنیاد ہی ہماری صحیح نہیں ہے تو باقی عمارت کیسے بنے گی؟ اسلام تو اس کے اوپر عمارت ہے نا، اصل تو ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ ایمان باطنی امور کا نام ہے. اندر کے جو امور ہیں، یہ اللہ کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا، رسول کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اندر کی چیزیں ہیں. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ظاہری اعمال ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ظاہر ہے، ظاہر اسلام ہے، باطن ایمان ہے.
یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اسلام مکمل ہوتا ہے اور انسان کے سارے معاملات درست ہوتے ہیں. یاد رکھیں اس میں اگر غلطی ہے تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس غلطی کا تدارک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا جب تک بندہ خود اس کو درست نہ کرے. اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے اسلام کی فکر کریں, اس کو درست کریں, اس کی تجدید کریں, اس کو سیکھیں اور پھر قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.